آئے روز پاکستان کے اندر جس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، ہم کس کس واقعے کے اوپر آواز کو اٹھائیں؟ نازل کر تو عیسیٰ کو یا بیج ہدایہ مہدی کو، دیکھ دجال آزاد ہوئے اور پھولوں کے کیا حال ہوئے۔ وہ رضوانہ نامی بچی گھر کی ملازمہ، کم عمر، چھوٹی عمر کی، اس کو ایک قسم کا ذبح کر دیا گیا، سر کے اوپر چمچے مارے گئے، اتنا برا تشدد کیا گیا۔ کس نے کیا؟ پہلے سول جج عاصم حفیظ صاحب کہتے ہیں میں نے تو نہیں کیا، گھریلو ملازمہ بیوی نے کیا ہوگا یا کسی نے کیا ہے۔ بچی کہتی ہے کہ میرے سر کے اوپر چمچے مار مار کے زخم بنا دیے، پھر ان کے اوپر علاج نہ کروایا، یہاں تک کہ زخموں میں کیڑے پڑ گئے، اور کیڑے پڑنے کے بعد جب میں رات کو بلکتی اور چیختی تھی مجھے کھانا نہیں تھا دیا جاتا۔ یہ سول جج عاصم حفیظ صاحب کی بیوی کا کردار ہے۔ یہاں تک بات ہوتی اور قانون اور آئین حرکت میں آتا، آپ اور میں سیٹسفائی ہو جاتے کہ ایک ظلم ہوا ہے، اس کا مداوع کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ ایک داستان ہے ہمارے بسیدہ نظام کے بارے میں۔ ایک ظلم ہوا، تشدد ہوا، پھر اس ظلم کی آڑ میں ایک دلیر پولیس افسر نے، جو اطلاعات میں اس کے مطابق گفتگو کر رہا ہوں، سٹیپ اٹھایا۔ عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے، عوام پولیس سے تنگ آتی ہے، پولیس کے ظلم سے۔ یہاں پہ ایک سول جج کے گھر میں ایک بچی پہ ظلم ہوا، ایک پولیس افسر آگے بڑھا، سرگودا کا ڈی پی او کامران فیصل، اس نے مقدمہ درج کر دیا بائی نیم اس عورت کے خلاف۔ سول جج کا نام وہ بھی نہ لکھ سکا، لیکن کر دیا، مقدمہ درج ہو گیا، تفتیش شروع ہوگی۔ اسلام آباد پولیس انوالو ہوئی، انہوں نے بھی ایکشن لیا، انہوں نے بھی کردار کو ادا کیا۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا، جو مقدمے میں ملوث ملزمہ ہے، مجرمہ ثابت شدہ بچی کا ٹی وی پہ بیان ہے، اس کی مزید تفتیش اور تحقیق کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن وہ خود کہہ رہی ہے ان دونوں میاں بیوی نے یہ کیا۔ اس ملزمہ اور مجرمہ کو پکڑ لینا چاہیے تھا کہ نہیں تھا چاہیے؟ اس کو ریلیف دیا گیا کہ جائیے کسی ہائی کورٹ سے ضمانت لے آئیے۔ اور دکھ اور افسوس ہے، آج یقین مانیے آپ کے سامنے ایک عرصہ بیت گیا، اداروں کا احترام کرتے ہیں، ججوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن دکھ ہوتا ہے، ہائی کورٹ کا ایک جسٹس ہے، اس نے ریمارکس پاس کیے کہ ہم سول جج کی بیوی کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کی ضمانت لے لی، اور 30 تاریخ تک اس کی ضمانت موجود ہے۔ یہ عبوری ضمانتیں لینے والے جج اللہ کے لیے کبھی تنہائی میں سوچا تو کریں، اگر میری بیٹی ہوتی اور اس کے اوپر یہ ظلم ہوتا، کیا پھر بھی میں ضمانت لے لیتا؟ اس کو گرفتار نہیں کرنے دیا جا رہا۔ ایک کمیونٹی ہے، پیٹی پر آقا ایک کنسپٹ ہے پاکستان میں، جو جس شعبے سے منسلک ہے اس شعبے کا بندہ ظلم کرے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، ظالم بھی ہوگا ساتھ کھڑے ہوں گے۔ سارے ججز اس ایک جج کو بچانے کے لیے ایک ہو چکے ہیں۔ یہ دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ نہیں ہمارے نظام کے اوپر؟ اور میں کہتا ہوں ہائی کورٹ کو سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ قانون اندھا ہوتا ہے لیکن جج اندھے نہیں ہوتے۔ یہ فلسفہ جی ہم قانون کے تابع ہیں، اگر کوئی اپلیکیشن دے عبوری ضمانت کے لیے ان شکوں کے تحت ہم اس کی عبوری ضمانت لینے کے پابند ہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے جو آپ کو سکھایا جا رہا ہے۔ قانون اندھا ہے لیکن جج اندھا نہیں ہے، جج نے حالات و واقعات کے مطابق ضمانتیں لینی ہوتی ہیں۔ اور پھر آپ کے کمنٹس ہے کہ میں سول جج کی بیوی کو جیل میں نہیں جانے دوں گا، تو آپ نے تو پہلے ہی فیصلہ کر لیا، پھر اس کو مر جانے دیجئے۔ پھر یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں، غریب کے لیے قانون کوئی نہیں، وہی اسلام آباد ہے۔ ایک کلفی لگانے والا فرمان ہے، 4 معذور بچوں کا باپ ہے، سی ڈی اے نے اس کے خلاف چلان کاٹا اور مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر دیا۔ جو بھی انہوں نے کہانی بنائی، مجسٹریٹ کو شاہی سواری ہے، شاہی، آپ یہ سمجھ لیں کہ بادشاہ ہو گیا۔ مجسٹریٹ فرمان، 4 معذور بچوں کا باپ، کلفی لگانے والا، مجسٹریٹ کے سامنے چلان پیش ہوا، اس کو 5 لاکھ جرمانہ کر دیا جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کو 3 ماہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے۔ یقین مانیے مجھ تک خبر پہنچی، بات ساتھیوں نے پہنچائی، تڑپ اٹھا،
میں نے اپنے اسلام آباد کے ساتھیوں کو کہا وکلاء کو متحرک کیا جائے، صبح اس کی ضمانت لی جائے، ٹویٹ بھی کی، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہمارے وکیلوں کے پیش ہونے سے پہلے جماعت اسلامی کے وکلاء ونگ نے اس کی ضمانت بھی کروا لی۔ یہ دینی جماعتوں کا کردار ہوتا ہے، یہ محب وطن لوگوں کا کردار ہوتا ہے۔ وہ فرمان 4 مذکور بچوں کا باپ ہے، اور سی ڈی اے نے کیس پتہ کیا بنایا کہ اس کو ہم کہتے تھے ریڈی ہٹاؤ، ریڈی نہیں تھا ہٹاتا۔ کیسے ہٹاتا؟ ریڈی ہٹائے گا تو بھوک سے مر جائیں گے بچے۔ اور پھر کیس یہ بنایا جب ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ اٹھا، فرمان جی بتا اور بھی تھا۔ کس سے بتا لیتا تھا؟ جی اس کے رشتہ داروں کی 5 اور ریڈیاں تھیں۔ سبحان اللہ، لاجک دیکھیں، دلائل دیکھیں۔ ان سے کیا لیتا تھا؟ جی اس نے وہ ریڈیاں بھی لگوائی ہوئی تھی، ان سے بھی 200 300 لے لیتا تھا۔ شرم نہیں آتی؟ شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے؟ بہت بڑا جرم بن گیا۔ میں اس بات کو جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ تجاوزات ہوں یا ریڈیاں ہوں، لیکن کیا یہ جرم ایسا ہے؟ ایک غریب بندے کے لیے تو 500 کا جرمانہ ہی بڑا ہے، 1000 روپے کا جرمانہ ہی بڑا ہے۔ آپ اس کو تادیب سکھانا چاہتے ہیں، 12 گھنٹے کے لیے حوالات میں بھیج دیں۔ آپ 3 ماہ جیل سنا رہے ہیں، 5 لاکھ روپیہ جرمانہ کر رہے ہیں کہ یہ 6 ریڈیوں سے بتا لیتا تھا۔ ریڈیوں سے یار کوئی بتا لیتا ہے؟ ریڈی والا کتنا بتا دے سکتا ہے؟ کلفی کی ریڈی والا 200 300، اگر وہ بالفرض ان کے خاندان نے آپس میں، ہو سکتا ہے، میں کہتا ہوں بالفرض سی ڈی اے کی بات سچ مان لی جائے، 1000 روپے کی دیہڑی لگاتا تھا، اور سی ڈی اے خود ذرا غور کرے کہ نجائز تجاوزات اسلام آباد میں کیسی بکھری ہوئی ہیں، اور ان سے کون بھتے لیتا ہے، اور وہ کن کے ناک کے نیچے لگی ہوئی ہیں، وہ آپ کو برداشت ہیں، اور ایک چلنے پھرنے والی ریڈی کلفی کی آپ کو برداشت نہیں ہے۔ یہ افسر شاہی، یہ وہ کلچر ہے، یہ وہ کلچر ہے گورے کا جو ہمیں بر صغیر میں ایسی بدبختی اور نحوست ہے۔ آج تک ہم اس کلچر سے جان نہیں چھڑا سکے۔ لاٹ صاحب اور افسر صاحب فیلڈ میں نکلیں تو پیچھے ایک چھتری والا ساتھ چل رہا ہوتا ہے کہ سر کو دھوپ نہ لگ جائے، کہیں بال سفید نہ ہو جائے۔ اس طرح کا یہ کلچر اور سسٹم ہے، اور دکھ اور افسوس ہے مذہبی جماعتوں کے کردار کے اوپر بھی۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ الیکشن ترامیم کی آڑ میں پارلیمنٹ میں جو مذاق ہو رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے، پھر بھی اگر آپ ہوش کے ناخن نہ لیں تو آپ کے اوپر ہے۔ اور یہاں پہ میں مذہبی جماعتوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں ہمیشہ آپ کو کہتا رہا ہوں، آپ اس بات کے شاہد ہیں کہ مذہبی جماعتوں کو سپورٹ کیا کریں، مذہبی جماعتوں کو ووٹ دیا کریں، لیکن آج میں کس منہ سے مذہبی جماعتوں کی حمایت کروں کہ اس الیکشن ترامیم کے اندر ٹرانسجنڈر بل جس کے خلاف اسلامی نظریاتی کونسل کا اسلام پسندوں نے محنت کی، ہمارے وکیل عبد الرحمان صاحب نے پورا کیس لڑا، سینیٹر مشتاق ساتھ کھڑے ہوئے، اللہ کے فضل و کرم سے اس ایکٹ کو غیر اسلامی غیر شرعی قرار دے دیا گیا، الیکشن ترمیم میں پھر اس کو داخل کر دیا گیا۔ اور کیا دینی جماعتیں پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہیں؟ پہلے تو آپ یہ دعوے کرتے تھے، اور دکھ ہوتا ہے جمعیت علماء اسلام کے جو ایم این ایز تھے یا سینیٹرز تھے، کم از کم وہ دیدہ دلیر تو تھے، انہوں نے کہا بھائی ہمیں انگلش نہیں تھی آتی، ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ وہ انہوں نے مانا، انہوں نے ایکسیپٹ تو کیا، لیکن بعض ایسے دینی رہنما ہیں جو ایم میں انگلش کیا ہوا ہے، ان کو بھی انگلش نہیں آتی، ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کیا کیا بل پیش ہو رہے ہیں خلاف اسلام۔ اب الیکشن ترمیم کی آڑ میں جمعیت علماء اسلام موجود ہے، ہماری جماعت کے 2 سینیٹر موجود ہیں، جماعت اسلامی کا سینیٹر موجود ہے، یہ کیسے پاس ہو رہی ہیں؟ خلاف اسلام، خلاف دین، خلاف شریعت اگر آپ کے ہوتے ہوئے بھی پاس ہو جانی ہیں تو پھر لوگ آپ کو کیوں پہنچائیں؟ پارلیمنٹ میں کیوں پہنچائیں؟ پھر کوئی جواب نہیں بنتا۔ پھر ہم جیسے لوگ جو دینی جماعتوں کے ڈائی ہارڈ سپورٹر ہیں اور ہمیشہ عوام کو اس بات کی نصیحت کرتے ہیں کہ سیکولر جماعتوں کی بجائے ہمیشہ دینی جماعتوں کو سپورٹ کیا کیجیے، دینی لوگوں کو سپورٹ کیا کیجیے، اخلاق، جو لوگ جن کا دین اچھا ہو، جن کا اخلاق اچھا ہو، جن کا سیرت و کردار اچھا ہو، اس ممبر سے ایک عرصے سے اسی بات کی نصیحت کرتے ہیں، لیکن لوگ پھر اندھے نہیں ہیں۔ جب آپ ہی دین کا دفاع نہیں کریں گے، آپ کو بھیجا کس لیے ہے اسمبلیوں میں؟ دین کا دفاع کرنے کے لیے، اور اگر آپ نے دفاع نہیں کرنا پھر آپ سوچیں گے آپ کو ووٹ پڑ جائیں گے، نہیں پڑیں گے۔ سیکولر جماعتوں سے لوگ تو تنگ آ ہی چکے ہیں، لیکن آپ بھی تو ایک صحیح متبادل بن کے دکھائیے، ایک لوگوں کو اسوہ اور قدوہ بن کے دکھائیے، ایک صحیح لیڈرشپ پیش کیجیے کہ
کہ جس کے تحت پورے پاکستان کی عوام کھڑی ہو جائے کہ خلاف اسلام کوئی بات آئے گی یہ بندہ کھڑا ہو جائے گا. ایسی لیڈرشپ بھی تو پیدا ہو.